السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ۔ مکتبۃ الضیاء سمر یوٹیوب چینل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آپ کو ایک بات خاص طور سے جلد سے یہ بتانی ہے کہ جس طرح یہ جوان ہمارے کندھہ مبارک پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ پیر و مرشدین کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ بڑے پیر صاحب اس طرح ناراض ہوا کرتے تھے، اور یہ ہے اگر آپ کو محبت ہی کرنی ہے تو محبت کی آپ قدر کیجئے، اور ایسی محبت نہ کیجئے کہ جس میں بے ادبی کا سبب ہو۔ اور خاص طور سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی سہارا کی ضرورت پڑے، سرکار کو کوئی سہارا کی ضرورت پڑے، تو ہم اپنے کندھوں کو جھکا دیں کہ تاکہ سرکار خود اپنا ہاتھ مبارک رکھیں اور سہارا حاصل کریں۔ یہیں پر ہی ایک جوان نے پیچھے سے سہارا دیا، اور حقیقت میں بھیڑ بھی تھی، محبت سے کر رہے تھے، لیکن سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، ہم نے دیکھا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، سرکار آتے رہیں گے، ہم اور آپ زیارت کرتے رہیں گے۔ کبھی ایسا مسئلہ آئے سامنے تو ایسا ہرگز نہ کیجیے گا۔ جب کوئی سہارا کی ضرورت ہے، کوئی چڑھائی ہے، کوئی پھسلنے کا اندیشہ ہے، تو اپنے ہی کمر کو جھکائیے اور سرکار کے آگے ہو جائیے، آپ خود سہارا حاصل کر لیں گے۔ ایسا نہیں کہ پیچھے سے آپ جیسے سہارا دیتے ہیں، پیچھے سے جیسے چھوٹے بچے کے دھکا نما سہارا دیتے ہیں، تو یہ چھوٹوں کے کیا جاتا ہے۔ تو ہم تو پیر و مرشد سے کیسے بڑے بن سکتے ہیں؟ پیر و مرشد تو ہمارے روحانی کیا ہوتے ہیں؟ باپ، روحانی باپ ہیں ہمارے۔ تو اس طرح ہرگز نہ کریں کہ یہ بے ادبی ہے، یہ مجھے بتانا تھا۔ اس طرح نہ تو کندھا پہ ہاتھ رکھیں، اور کوئی سہارا کی ضرورت ہے نہ پیچھے سے دھکا دیں، نہ ہاتھ پکڑ کے کھینچیں، یہ ایک ادب کی بات ہے۔ اور اگر سہارا ہی مقصود ہے تو آپ اپنے کندھے مبارک کو، اپنے کندھا کو جھکائیے، سرکار خود ہاتھ رکھیں گے اور سہارا حاصل کر لیں گے۔ اب یہ عرس سمری، عرس اکبری و سمری گاؤں بچور کے اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ لوگ گل پوشی کر رہے ہیں، پھول پیش کر رہے ہیں، ہار پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پیر و مرشد نے عرس سمری میں مرید کرنا اسٹارٹ کیا ہے، اور اب دوسری دفعہ آپ مرید کرنے جا رہے ہیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں سب لوگ دل سے۔ اللہم صلی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، لیکن آنا بھی ضروری تھا۔ بڑی ہمت کر کے یہاں تک آئے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو لے آئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مولانا عمر نعیم صاحب آپ تقریر کر رہے تھے، تو اس میں آپ نے ایک بات بولی جو اکثر میں بھی کہتا ہوں کہ جس سلسلے سے آپ لوگ وابستہ ہیں، والد ماجد حضرت خواجہ مفتی محمد بن سمر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تمام زندگی بے شک صرف اسی کام میں لگا دی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد، حضور صاحب سجادہ۔ دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں تو کوئی کسی کی ایک پیسے کی مدد نہیں کرتا۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں جب تک لین دین والا معاملہ نہ ہو کہ ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے، جب تک یہ نہیں ہوتا تو کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ دلی میں عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر، اور یہاں گاؤں کی سخت زندگی ہوتی ہے نا، دلی والوں کے لیے تو گاؤں کی زندگی سخت ہے،
وہ چھوڑ کے یہاں آنا. آپ لوگوں میں سے بہت لوگ اچھی آپ کی عمریں ہیں, آپ جانتے ہوں گے 10-10 کلومیٹر کھیتوں میں پیدل چلنا سخت گرمیوں میں. اس میں کیا فائدہ ملے گا ان کو؟ کیا فائدہ ہے کہ بھئی ایک انسان بھی اگر کلمہ پڑھ لے, ایک انسان بھی اپنے دل میں اولیاء اکرام کی سچی محبت پیدا کر لے, اس سے انہیں کیا ملے گا؟ وہی ایک سچا پیر ہوتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. جو اپنا آرام نہ دیکھتے ہوئے, اپنی طبیعت نہ دیکھتے ہوئے وہ یہاں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے. صحیح بات, بے شک. تو ایسے لوگوں سے وابستہ ہونا, اور انہوں نے کبھی اگر وہ چاہتے تو انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں منوایا. اگر چاہتے تو نہیں منوا سکتے تھے. آج کل یہ حال ہے کہ بھئی لوگ پیر ہوتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں, اللہ تعالیٰ انہیں اور دے, بڑے بڑے گھر اللہ تعالیٰ انہیں اور دے, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا. یہاں پہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے نہ مانو, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت پیدا کر لو اپنے دلوں میں. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نہ آپ کی نہ ہماری کسی کی یہ بساط نہیں ہے, یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ کس کے دل میں اولیاء اکرام کی محبت ڈالتے ہیں. بے شک, بے شک حق ہے. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم میں نے پیش کیا آپ کے سامنے, ابھی وقت نہیں ہے, لیکن آپ کے دلوں میں محبت ہونا بھی اس کی طرف سے, تو اس کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس عقیدے کو پہچان سکیں, اس پہ عمل کر سکیں. اب بات آتی ہے کہ صرف اپنے آپ کو کہہ دینا کہ ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں, کیا یہ کافی ہے؟ یہ کہہ دینا کہ ہم تو اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں, کیا یہ کافی ہے زبان سے کہہ دینا؟ یا اس پر عمل کرنا؟ کس سے پتہ چلے گا کہ آپ محبت کرتے ہیں؟ بتائیے, جواب دیجیے. کیا صرف زبان سے کہنے سے پتہ چلے گا کہ آپ محبت کرتے ہیں, یا عمل کرنے سے پتہ چلے گا؟ عمل کرنے سے. جب تک عمل نہیں تو اس کا اثر نہیں. بہرحال بات تھی بیعت کرنے کی, اس سے پہلے کچھ ہدایات ہیں. یہ وہی ہدایت ہیں جو آپ نے ہمیشہ سنی ہوں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز, روزے کی جتنے بھی فرائض ہیں, جو چیزیں فرض کی گئی ہیں, ان کی ادائیگی. ہم لوگ نماز کو بہت آسانی سے ارے پڑھ لیں گے, آج نہیں پڑھ رہے کل پڑھ لیں گے, کل سے شروع کریں گے, یہ والی چیز اب ختم کرنی پڑے گی. جب آپ مرید ہوتے ہیں یہ معاملہ دنیاوی نہیں ہوتا. بظاہر لگتا تو ہو گیا کہ دنیا میں مرید ہو گئے, یہ معاملہ آخرت کا ہوتا ہے. تو اس کو مذاق میں تو نہ لیں. تو جب دل سے تیار ہوں, ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آ جاؤ. کیا بات ہے, بہت عمدہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, پیر و مرشد, پیر کا دامن, پیر کا دامن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جب دل سے تیار ہوں تبھی آئیں. اور یہ سودا ہوتا ہے دنیا کا اور آخرت کا. تو دنیا میں تو تن من دھن سے جو کہہ دیا اس پہ عمل کرنا. اور کوئی بھی پیر ہو وہ کسی کو بھی غلط صلاح نہیں دے گا. آپ کو شریعت کے خلاف بات کرنے کی کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی آپ عمل کریے. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں, میں پھر بتا رہا ہوں کہ ہلکی سی بھی بات ہو جائے تو ناراض بہت ہو جاتے ہیں. یہ وہ آئینہ ہے, وہ شیشہ ہے
کہ جس میں ہلکا سا بھی پتھر پڑ جائے تو وہ چور چور ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. چاہے مذاق میں کرو چاہے غصے میں کرو، لیکن اگر کر دیا تو معاملہ پھر وہاں کے لیے بھی خراب ہوتا ہے. بہرحال نماز روزے کی پابندی. دوسرا اپنے والدین کی خدمت اور احترام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل بہت ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو گئی ہے گھروں میں، اکثر شکایتیں آتی ہیں، تو اس سے پرہیز کریں. بالکل بھی آواز اونچی نہیں، بالکل کوئی خراب کلمات نہیں ان کے لیے، اور جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں. تیسرا کہ اپنے آپ کو حرام کی کمائی سے، حرام کے کھانے سے محفوظ رکھیں. سبحان اللہ. کیا عمدہ پیغام. سبحان اللہ. ان 3 چیزوں پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ نہ یہاں نہ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک پورا جو ایک گلدستہ ہے وہ تیار ہوگا، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ اولیاء کرام سے محبت. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے. اب جو بولیں گے اردو میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. عربی میں کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا بولا کیا ہے. اب زبان تو کسی بھی زبان میں آپ عہد لیں، عہد تو عہد ہوتا ہے. بے شک بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں گے. اللہم صل علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و آقائنا و مولانا مرشدنا محمد مبارک وسلم. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ. واتوب الیہ. اے اللہ، اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، اور میں ایمان لاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اس پر اور اس پر کہ ہر اچھی بری تقدیر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور روز محشر اور روز محشر پھر جینا ہے، پھر اٹھنا ہے مر کے. اٹھنا. آگے بولیے. میں بیعت کرتا ہوں بیعت کرتا ہوں محمد اسید احمد قادری کے ہاتھ پر محمد اسید احمد قادری کے ہاتھ پر، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وابستہ ہوتا ہوں. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے وابستہ ہوتا ہوں. اب آپ لوگ سلسلہ قادریہ میں داخل ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر و مرشد، پیر و مرشد کا دامن، حضور صاحب سجادہ، ناصر سلسلہ قادریہ، قادری دولہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے بھی لوگ آپ مرید ہوئے ہیں وہ مولانا مصطفیٰ رضا صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے اپنی جتنی بھی ولدیت ہے گاؤں کی ہے باتیں اور جو بھی ڈیٹیل ہے وہ ان کے پاس تحریر کروا دیں. ٹھیک ہے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقائنا مولانا مرشد محمد وسلم. اللهم ارزقنا خير الدين مع القرب والإخلاص والاستقامة بلطفك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینۃ فرشہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہ لاکھوں سلام شہر یاری رم تاجداری حرم نوبہاری شفاعت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ساتھ پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تو قابلوں کا غوث اعظم امام تو قابلوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز قیامت ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ پاسبان طریقت محمد میاں پاسبان طریقت محمد میاں ان کے نوران تربت پہلا کو سلام. ان کے نوران تربت پہلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہلا جانشین طریقت اسید میاں جانشین طریقت اسید میاں. ان کے نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.